سے لے کر پوری کائنات تڑپ رہی تھی کہ کب وہ آئیں گے جو ہمیں گلے لگائیں گے. فرش کو بھی انتظار تھا, عرش کو بھی انتظار تھا, زمین کو بھی انتظار تھا, آسمان کو بھی انتظار تھا, زمین کے نظاروں کو بھی انتظار تھا, آسمان کے ستاروں کو بھی انتظار تھا, صحرا کے مور کو بھی انتظار تھا, اور فضا کے جگن کو بھی انتظار تھا, سمندر کی مچھلی کو بھی انتظار تھا, اور کچھار کے شیر کو بھی انتظار تھا. یہ 12 ربیع الاول شریف کی عید کائنات کی سب سے بڑی اس واسطے عید ہے. ایک طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوم کے اگر کہتے ہیں میرے نبی آئے, تو چھوٹی سی چونٹی مسکرا کے کہتے ہیں صدیق میرے بھی نبی آئے. فاروق کہتے ہیں میرے نبی آئے, تو چڑیا کہتی ہے میرے بھی نبی آئے. یہ پہلی مرتبہ کائنات کو عزت بخشی جا رہی تھی کہ ذرے ذرے کو محبوب بھی دیا جا رہا تھا اور ان کو امت میں شامل بھی کیا جا رہا تھا. لہذا کائنات کی ہر چیز اس واسطے خوش ہے کہ انہیں امت میں شامل کیا گیا, اور پھر اس پیغمبر کی امت میں جو سارے امتوں کے سارے نبیوں کے سالار ہیں. اور انسانوں کو سب سے بڑی خوشی اس واسطے ہے کہ ہمیں محض امت میں شامل نہیں کیا گیا, ہمیں تو خیر الامت میں شامل کیا گیا. لہذا اس انداز سے ہم پر خوشی لازم ہے اور خوشی کا اظہار ضروری ہے. اور یہ طریقہ اظہار کا کسی نے گھڑا نہیں ہے, یہ کسی بادشاہ کا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے. سب سے پہلے ہولی پرافٹ کے جو فالوورز تھے مسجد نبوی شریف کے اندر, انہوں نے اس بزم کا انعقاد کیا ہے. لوگوں نے دیکھا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے, اور اس محفل میلاد پر جو انوار و تجلیات برسے ہیں ان کے بارے میں رب کا فرمان آیا ہے. لہٰذا ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے عقیدے کی وراثت کی حیثیت سے وہ مزم سجاتے ہیں, اور جو کچھ وہاں انعام اترا تھا اس انعام کا اللہ سے ہم بھی امید رکھتے ہیں. امام بہقی نے شعب ایمان میں اس حدیث کو روایت کیا, اچھی طرح سننا اور یاد کرنا. امام بہقی نے شعب ایمان میں روایت کیا, اور امام طبرانی معجم کبیر میں روایت کی, اور امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر اس کو روایت کیا. صرف ایک حرف کا اختلاف ہے, بیکا کی جگہ بھی استعمال, مطلب سارا ایک ہے. کیا حدیث شریف ہے؟ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے تو جلسہ جاری تھا. پوچھا ما اجلسکم, میرے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے, اجتماع کیسا ہے, گیدرنگ کا مقصد کیا ہے, ٹاپک کیا ہے تمہاری گفتگو کا؟ وہ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیں اپنی مسجد کے اجتماع سے ناواقف نہیں تھے. انہوں نے اس لیے پوچھا تھا کہ آج میرے صحابہ جو مجھے جواب دیں گے وہ کل ہانگ کانگ کی کالون مسجد میں بیٹھنے والے بھی پوچھنے والوں کو جواب دے دیں گے. ورنہ ہمارے نبی علیہ السلام کی نگاہ تو عرش سے پار تک جاتی ہے. صحیح بخاری شریف میں ہے جب حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے تو ان کی امی آ گئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حارثہ میرا لاڈلا بیٹا تھا, شہید ہو گیا ہے, اگر جنت میں پہنچ گیا ہے پھر تو صبر کرتی ہوں, اور اگر جنت میں نہیں پہنچا تو مجھے رونے کی تو اجازت دے. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا حارثہ کی امی کوئی نبوت سے ریلیٹڈ کویسچن کرو, کوئی نماز کا مسئلہ پوچھو, یہ تو غیب کی باتیں پوچھ رہی ہو. تمہارا بیٹا ہم نے مٹی میں دفن کیا, میں کیا جانوں وہ کہاں پہنچا ہے. ہرگز ان کو جھڑکی نہیں دی اور کسی کا انتظار بھی نہیں کیا, برجستہ بولے فرمایا انہا لجنان وان ابنک اصاب الفردوس الاعلی. حارثہ کی امی تم ایک جنت کی بات کرتی ہو, میرے رب کی بہت سی جنتیں ہیں, اور تمہارا حارثہ اس وقت سب سے اونچی جنت میں جا بیٹھا ہے. اصاب الفردوس الاعلی, 7 آسمانوں کے پار جنت الفردوس میں کسی کی موجودگی کا جو فوراً بتا سکتے ہیں, تو کیا ان کو مسجد نبوی کا پتہ نہیں تھا؟ جانتے تھے. پوچھا اس لیے ہے جو آج میرے صحابہ کرام اس جلسے کی انعقاد کی وجہ بیان کریں گے وہ قیامت تک میرے غلاموں کا جواب بن جائے گا. کیا جواب دیا صحابہ کرام علیہم رضوان؟ کہنے لگے جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا. کہنے لگے ہم محبوب ایک ہی بات کر رہے ہیں, ایک ہی جلسہ ہے, ایک ہی اجتماع کا موضوع ہے, ایک ہی بات ہے, ہم سارے بیٹھے یہ بیان کر رہے ہیں فضل رب العلا, اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ, اور کیا چاہیے. جلسنا ہم بیٹھے ہیں, نب اللہ خدا کو پکار رہے ہیں, ونحمدہ اس کی تعریف کر رہے ہیں, کس بنیاد پر؟ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا, جو تمہیں بھیج کر اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے اور دین کی ہدایت دی ہے, ہم اس کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. شرح شریف میں یہی محفل میلاد کی تعریف ہے.
اور یہی عید میلاد ہے کہ بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا. اے اللہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے، جن کے صدقے تو نے کائنات کو آنکھ بخشی، اور جن کے صدقے تو نے دنیا کی آنکھ میں چراغا کیا، اور جن کے صدقے تو نے کائنات کو پیدا کیا اور ہمیں وجود دیا. ہم ان کی آمد کا شکر ادا کر کے، اور جو ان کے صدقے ہم پہ کرم ہوا ہے، ہم اس کو ذکر کر کے تیرا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ محفل میلاد ہے، اور اس کا اجتماع مسجد نبوی میں ہوا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کا انعقاد کیا ہے، اور بتا رہے تھے من علینا بکا، محبوب جو تمہارے صدقے ہم پہ کرم ہوا. ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی پوچھتا نہیں تھا، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہمیں محلے میں کوئی سلام نہیں کہتا تھا. اب عرش سے ہمارے نام سلام آتے ہیں. اب بلال زمین پہ چلے تو قدموں کی آہٹ جنت بری میں سنائی دیتی ہے. ہم صراط مستقیم سے کوسوں دور بھٹک رہے تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی. اب صراط مستقیم کا تعارف ہمارے ناموں سے کروایا جاتا ہے. اب اس کو صدیق عمر کا راستہ کہا جاتا ہے. جب تک نہ بکے تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہارے صدقے تمہاری آمد سے ہم پریشان ہوا ہے، ہم اس کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. جس وقت یہ جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا ہے، تو اس پر آپ نے یہ تبصرہ نہیں کیا کہ میرے صحابہ تم نے تو ٹائم ویسٹ کیا، اچھا تھا تم میدان جہاد میں ہوتے، اچھا تھا تم میدان تبلیغ میں ہوتے. ابھی کتنے کافروں کو کلمہ پڑھانا باقی ہے، ابھی کتنے غزوات باقی ہیں، تم یہاں بیٹھے میری آمد کے جشن منا رہے ہو. میں نے آنا تھا، میں آ گیا، احسان ہونا تھا، ہو گیا، اب اس کے جلسوں کی ضرورت کیا ہے؟ ہرگز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تبصرہ نہیں کیا. اتنا پسند کیا اس اجتماع کو، فرمایا میرے صحابہ مجھے حلف دو کہ واقعی تم محفل میلاد میں بیٹھے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے باقاعدہ قسم اٹھائی، کہنے لگے واللہ ما جلسنا الا لذالک، خدا کی قسم ہے ہم سارے بیٹھے یہی بیان کر رہے تھے. جس سہانی گھڑی جم کا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ہم بیٹھے آپ کی آمد کا ذکر کر کے، احسانات کا تذکرہ کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حلف سن لیا، اب آج کسی نے اعتراض کرنا تھا، تم تو کہتے ہو کہ وہ دل کی باتیں بھی جانتے ہیں، تو اگر جانتے تھے تو حلف کیوں لے رہے تھے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے اس دن جواب دیا، تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیموں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی. میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی. فرمانے لگے میرے صحابہ لم استحلفکم تہمہ، میں نے حلف شک کی وجہ سے نہیں لیا، مجھے تمہارے بارے میں صحابہ کوئی شک نہیں تھا. میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں صداقت کے جام پلائے ہیں اور تمہاری زبانوں سے صرف سچ ٹپکتا ہے. حلف میں نے اس لیے لیا ہے، جاءنی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکۃ. میں پورا ٹیکسٹ حدیث کا آپ کے سامنے لفظ بلفظ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کسی کو شک نہ رہے، اور تاکہ بزم بھی معطر ہو جائے کہ یہ وہ لفظ ہے جو کبھی نبی علیہ السلام کے ہونٹوں سے چھلکے تھے. جاءنی جبریل، اے صحابہ میرے پاس جبریل آئے ہیں. تم بزم میلاد میں بیٹھے تھے، میں کاشانہ نبوت میں بیٹھا تھا. میرے پاس جبریل آئے ہیں اور مجھے بتا کے گئے ہیں ان اللہ یباہی بکم الملائکۃ، کہ خالق کائنات نے یہ پیغام دیا ہے، اے فرش زمین پر محفل میلاد منانے والوں، عرش بری پہ رب تمہیں یاد کر رہا ہے. ان اللہ یباہی بکم، تمہاری وجہ سے ذکر کر کے تمہارا فخر کر رہا ہے. صرف تمہارا نام ہی تمہارا لے رہا، فخر بھی کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے. فرشتوں دیکھو کہ میں نے جن کو نبی عطا کیے وہ احسان فراموش نہیں نکلے کہ نبی سے ایمان وصول کرے اور نبی کو بھول جا، اور نبی سے قرآن وصول کرے اور نبی کو بھول جا، بلکہ وہ اتنا یاد کر رہے ہیں، ان کی آمد کا ذکر کر کے میرا شکر ادا کر رہے ہیں. لہذا یہ حدیث صحیح ہے، اور اس کے الفاظ کو میں نے آپ کے سامنے برکت کے لیے بھی اور تاکید کے لیے بھی پڑھ دیا ہے. اب ان الفاظ کو یاد رکھیں، اور جب کوئی پوچھے کہ محفل میلاد اور عید میلاد کا ثبوت کیا ہے تو کہو ہم نے اس کو گھڑا نہیں ہے،
ہم نے صحابہ کرام سے اس کو پڑھا ہے، بالواسطہ صحابہ سے یہ تعلیم ہم تک پہنچی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو بزم کا انعقاد کیا جاتا ہے، اسے کوئی رسم بھی نہ کہے، اسے کوئی رواج بھی نہ کہے، اسے کوئی بدعت نہ کہے، اسے کوئی معمولی کار ثواب نہ کہے، اتنا بڑا کار ثواب ہے۔ اس کا اجتماع تو فرش زمین پہ ہوتا ہے بھائیو، حاضری عرش بری پہ لگائی جاتی ہے۔ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ ذکر کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے ہر بندے کا نام لے کر کہ اس نے میرے نبی علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کیا اور یاد کیا۔ اب اتنا بڑا اجتماع اور کتنی برکت اس کی، ہم نام لیں ان کا فرش پہ، ہمارا نام پہنچے عرش پہ، جن کے نام کے اندر اتنی برکت ہو ان کی ذات کتنی برکتیں تقسیم کرنے والی ہوگی۔ خالق کائنات کو اپنے نبی علیہ السلام سے اتنا پیار ہے، فرمایا لوگوں نے فرشیوں نے فرش پہ بیٹھ کے محبوب تمہارا نام لیا، ہم نے تمہارے نام کے صدقے عرش پہ ان کا نام لیا۔ اب ایگزیکٹ جب یہ حدیث یہ انعام عرش سے اترا تھا، اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل مبارک کیا تھا؟ کیا اس وقت وہ میدان بدر میں تھے؟ کیا احد میں تھے؟ وہ خندق میں تھے یا حنین میں تھے؟ وہ یرموک میں تھے یا تبوک میں تھے؟ وہ حالت رکوع میں تھے یا حالت سجود میں تھے؟ وہ صفا مروہ میں سعی کر رہے تھے یا کعبے کا طواف کر رہے تھے؟ وہ یہ سارے کام کرتے رہے، مگر رب کعبہ کی قسم ہے جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت نہ بدر میں تھے، نہ احد میں تھے، نہ خندق میں تھے، نہ حنین میں تھے، نہ یرموک میں تھے، نہ یمامہ میں تھے، نہ حالت رکوع میں تھے، نہ حالت سجود میں تھے، نہ حالت طواف میں تھے، بلکہ وہ تو محفل میلاد میں تھے اور واضح کر رہے تھے اے بات والو تمہارا ٹائم کیا ٹائم ہے، ٹائم تو ہمارا قیمتی ہے۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث شریف ہے، ابن عمر کہتے ہیں لمنام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، اے بات والو تم اپنی زندگی کی تہجد، نماز پنجگانہ اور نوافل اور روزے اور زکاتیں اور حج ایک پلڑے میں رکھ لو، اور صحابی کی ایک لمحے کی نیند دوسرے پلڑے میں رکھو، ان کی نیند والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جن کا اتنا قیمتی ٹائم تھا انہوں نے بھی ٹائم نکالا اور کہا ہم بدر میں بھی جاتے ہیں، احد میں بھی جاتے ہیں، خندق میں بھی جاتے ہیں، حنین میں بھی جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں۔ بھائیو حج بھی ضروری ہے اور جہاد بھی ضروری ہے، مگر محبوب کی یاد بھی ضروری ہے، لہذا یہ ٹائم نکالنا صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس عمل کی سنت پہ آگے اس کو بڑھایا جا رہا ہے جس کو دیکھ کر اللہ نے عرش عظیم سے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا محبوب کو کہہ دو کہ جو تمہارا نام فرش پہ لیتا ہے ہم اس کا نام عرش پہ لیتے ہیں۔ اب اتنی بڑی سعادت ہے محفل میلاد میں شرکت اور اتنا بڑا اس کا اجر و ثواب ہے۔ اگر اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان اسی موضوع پر بیٹھے وہ مجمع نماز کے مسائل کی تبلیغ کا نہیں تھا، وہ مجمع حج کے مسائل کی تبلیغ کا نہیں تھا، وہ اجتماع محفل میلاد کا اجتماع تھا، من علینا بیکا یہ الفاظ گواہی دے رہے ہیں۔ اب اس پر جو ابر کرم برسا تو آج بھی اس وقت کے لیے اس کام کے لیے جو ٹائم نکال کے بیٹھا جائے گا اللہ کے فضل سے امید ہے رب ضرور فضل فرمائے گا۔ ایسے